قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة. قلت يا رسول الله فما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین اصول، بہترین قانون قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کتاب کو کتاب ہدایت کہا جاتا ہے. کتاب ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، اور کامیابی اور ناکامی کا مدار جو ہے وہ اسی کتاب پر عمل یا عمل نہ کرنے کا جو ہے سبب اور جو ہے اس کا نتیجہ ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے آیا ہے، اس کے بعد قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن مجید کا ہم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی جہالت ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہمیں عمل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، اور آئلی اور قبائلی زندگی ہو یا پھر شہری زندگی ہو، ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر قرآن مجید ہمارے لیے ایک بہترین اصول ہے، بہترین نمونہ ہے اور بہترین راہ عمل ہے. اور اسی عمل پر، اسی راستے پر چل کر کے ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو اپنائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یا کوئی قوم یا کوئی جماعت یا کوئی فرد یا کوئی قبیلہ قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے اگر وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا، ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا، اللہ اسے بھٹکا دے گا، اللہ اسے اپنے راستے سے دور کر دے گا. قرآن ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے.
خطبے میں جو روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب فتنوں کا ظہور ہوگا، دنیا کے اندر فتنے وجود میں آئیں گے، طرح طرح کے ایمان کو لوٹنے والے، گمراہ کرنے والے، راہ حق سے ہٹانے والے، اور نہ جانے کیسے کیسے خطرناک اور تاریک فتنے ظہور میں آئیں گے، دنیا میں پیدا ہو جائیں گے، قدم قدم پر گمراہ ہونے کا خطرہ لگا رہے گا، قدم قدم پر راہ حق سے ہٹنے کا خطرہ لگا رہے گا، قدم قدم پر بھٹکنے کا خطرہ لگا رہے گا، اور آئے دن ہر وقت، دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ایمان کے لٹیرے اپنے مشن کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب فتنوں کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب گمراہیاں پھیلنے والی ہیں، ان قریب ایسے ایسے فتنے اور ایسے ایسے گمراہ فرقے اور گمراہ لوگ وجود میں آئیں گے کہ ان کے پیچھے چلنے والا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اللہ کے رسول جب فتنوں کا دور چل رہا ہو اور ہر طرف سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہو، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، مسلمانوں کو صحیح اسلام سے بھٹکا کر بناوٹی اسلام کی طرف لے جایا جانے لگا ہو، ایسے وقت میں اگر ہمیں بچنا ہو فتنوں سے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو اگر فتنوں سے بچانا ہو، گمراہی سے بچانا ہو، تو ہمارے پاس راستہ کیا ہے، ہمارے پاس طریقہ کیا ہے، کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ یہ کہہ لیجئے کہ جب ہر طرف سے فتنوں کی بارش ہو رہی ہو تو اس کے حملے سے بچنے کا ہمارے پاس ڈھال کیا ہے، کس چیز کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والا فتنوں کا شکار نہیں ہوگا، گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہوگا، اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہوگا، اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہوگا، اللہ کی کتاب کو جانتا ہوگا، دنیا میں لاکھوں فتنے وجود میں آ جائیں اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، اس کو راہ حق سے بھٹکا نہیں سکتے۔ تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے دو چیزیں تم کو دی ہیں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ میرا دنیا میں جو آنے کا وقت تھا ایک محدود وقت تھا، میں دنیا میں آیا ہوں، اپنا کام کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ کے دین کو پھیلایا ہے، اسلام کو سربلند کیا ہے، اور اب اس کے بعد میرے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن دنیا تو باقی رہے گی، اور دنیا باقی رہے گی تو مسلمان بھی باقی رہیں گے، اسلام بھی باقی رہے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب اسلام باقی رہے گا تو نبی کے دور سے جتنی زیادہ دوری ہوگی، نبی کے دور سے جتنا زیادہ بعد ہوگا، اور نبی کے دور سے جتنا زیادہ ہم دور ہوتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ فتنے دنیا میں وجود میں آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا یہ دو چیزیں تمہیں جو دے کے جا رہا ہوں اگر تم نے ان کو تھام لیا، ان کو پکڑ لیا، ان کو اپنا لیا تو لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہارے ایمان سے تمہیں محروم نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہیں صحیح اسلام سے بھٹکا نہیں سکتا۔ فرماؤ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ کی سنت۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان جتنا زیادہ ان کے قریب رہے گا، جتنا زیادہ کتاب اللہ کے قریب رہے گا، جتنا زیادہ سنت رسول اللہ کے قریب رہے گا،
فتنے کتنے بھی ظہور میں آ جائے، لیکن ایسے انسان کو یہ فتنے گمراہ نہیں کر سکتے، بھٹکا نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے کیا کہا کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن آنکھوں سے لگانے کی کتاب ہے، قرآن تو جزدان میں لپیٹ کر چوم کر کے رکھ دینے کی کتاب ہے، یا قرآن تو اس لیے ہے کہ جب کوئی مرنے لگے اس کی روح نہ نکل رہی ہو تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھ دیا جائے تاکہ اس کی روح نکل جائے، یا کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، تو وہ گمراہی پر ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن مردوں کی رہنمائی کے لیے نہیں آیا، زندوں کی رہنمائی کے لیے آیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ سکھاتا ہے، یہ تمہیں وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ بالکل سیدھا ہونے کا مطلب یہ ہے جس میں بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہے، گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ یعنی اس کو اگر تم نے پکڑ لیا، اس کو تم نے اگر سینے سے لگا لیا، اس کو تم نے اگر اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو یہ سمجھ لو یہ وہ شاہ راہ ہے، یہ وہ جی ٹی روڈ ہے کہ اگر اس پر چلے تو سیدھا اللہ تک جاؤ گے، بیچ میں تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا، کوئی تمہیں لوٹ نہیں پائے گا، کوئی تمہیں بھٹکا نہیں پائے گا، کوئی تمہیں محروم نہیں کر پائے گا۔ اس پر چلو گے تو یہی وہ صراط مستقیم ہے جو سیدھا تم کو جنت تک لے کر جائے گا اور جنت تک پہنچا کر کے پھر تمہیں چھوڑے گا۔ تو ہم اگر قرآن کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ قرآن تو صرف تلاوت کے لیے آیا ہے یا فلاں کام کے لیے آیا ہے تو ہم غلطی پر ہیں۔ قرآن ہمیں زندگی کے اصول بتاتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ کی جب تقاریب ہو تو ہندوؤں کی نقالی کرتے ہیں، تجارت ہو، معاملات ہو، لین دین ہو تو یہودیوں کی سودی نظام کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں شکل صورت کی بات کی جائے، لباس کی بات کی جائے تو عیسائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ زندگی کے اور معاملات میں ہم جو ہے فساق اور فجار کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم قرآن مجید سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو جاننا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن سے اپنا رشتہ بنانا، اس کے تعلق سے جو فضائل احادیث میں بیان کیے گئے بے شمار فضائل ہیں، ایسے فضائل ہیں کہ ہر فضیلت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے ذہن میں اتر جائے، دل میں اتر جائے تو ہم کسی قیمت پر بھی قرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن افسوس ہے ہمارے لیے، شرم کی بات ہے ہمارے لیے، بڑے ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے خوش نصیب قوم ہم ہیں اور سب سے بد نصیب قوم بھی ہم ہیں۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب قوم اس لیے ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے۔ اللہ کی کتاب جو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہ کتاب ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم خوش نصیب ہیں۔ اور بد نصیب بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کتاب سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کتاب سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، اس کتاب کی عظمت اور اس کا احترام ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے دل میں تو بڑا احترام ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کو ہم جب رکھتے ہیں الماری میں تو چوم کے رکھتے ہیں، آنکھوں سے لگا کے رکھتے ہیں، جزدان میں لپیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ قرآن جہاں رکھنا ہوتا ہے بہت صاف ستھری جگہ پر نیچے بہترین قسم کا کاغذ وغیرہ بچھا کر کے پھر بڑے ادب اور احترام سے رکھتے ہیں۔ قرآن جب ہمارے کوئی معاملات پھنس رہے ہوتے ہیں اور جھگڑے ہمارے درمیان بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے جھگڑوں کی صفائی کے لیے ہم قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، اور ایسی زندگی کے اور مرحلے کے اندر ہم قرآن کریم سے جو اپنا رشتہ بناتے ہیں۔ تو ذرا یہ بتائیے کیا قرآن اسی لیے آیا ہے؟ کیا قرآن قسم کھانے کے لیے آیا ہے؟ کیا قرآن صرف چوم کر کے رکھنے کے لیے آیا ہے؟ یا قرآن کھول کر کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو انگریزی میں بولنا بھی آتا ہے، انگریزی سمجھنا بھی آتا ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں، لیکن وہی بچے جو 15-16 سال کی عمر کو پہنچ گئے ان کو قرآن کی 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں۔ اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ گئے ان کو تجوید کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا۔ نماز کے اندر جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے اتنا قرآن ان کو یاد نہیں ہے۔ اور دوسری چیزیں ہمیں فرفر یاد ہے، ہمیں یہ معلوم رہے گا کہ فلاں جو ہے سیاستدان کس پارٹی سے ہے، اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے، اور اس نے کتنے ووٹ حاصل کیے تھے، وہ کب کامیاب ہوا تھا کب کامیاب نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن کی 10 سورتیں ہمیں یاد نہیں۔ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں، ہمیں ایکٹروں کے بارے میں پتا ہے، ہمیں رسائل سے تعلق ہے، ہمیں ٹی وی سے ہمارا رشتہ ہے، ہم فلموں سے اپنا تعلق بنا کے رکھتے ہیں، فلموں کے گانے ہمیں یاد ہیں، فلموں کے ڈائلاگ ہمیں یاد ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں یاد نہیں۔ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہم دنیا کی سب سے خوش نصیب قوم بھی ہیں اور بد نصیب قوم بھی ہیں۔ خوش نصیب قوم اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں کتاب دیا ہے، قرآن دیا ہے، اور بد نصیب اس لیے ہے کہ ہمیں دوسری چیزیں تو یاد ہیں، قرآن ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ایک مخصوص طبقے کا کام، مدرسے والے قرآن پڑھیں، وہی پڑھائیں، وہی یاد کریں، ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ یہ ہماری صد مہری ہے، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ بڑا کمزور ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے، محبت بے شک ہے، قرآن کی محبت ہے، قرآن کا احترام ہے، قرآن کی عظمت ہے، تبھی تو آپ اس کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اوپر نہ رکھ دیں کہ وہاں تک ہاتھ بھی نہ پہنچے، سال گزر جائے، مہینے گزر جائے، قرآن کھولنے کی توفیق نہ ہو تو اتنا زیادہ اونچائی پر نہ رکھ دے قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سیکھنا سکھانا اتنی زیادہ عظمت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں، اربوں خربوں انسانوں میں اور جناتوں میں اور تمام شعبوں سے متعلق لوگوں میں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، الگ الگ زمانے میں، الگ الگ شعبوں میں، الگ الگ میدانوں میں الگ الگ قسم کے ماہرین ہیں اور اپنے اپنے فن کے بڑے قابل لوگ موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے تمام شعبوں کے اندر، دنیا کے تمام میدانوں میں، دنیا کے تمام میدان عمل کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ عمل میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام میں سب سے بہترین اور کلی طور پر سب سے زیادہ عظمت کے حامل وہ لوگ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی آپ ڈاکٹر بنتے ہیں کوئی کتاب پڑھ کے بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں تو کوئی کتاب پڑھ کے بنتے ہیں، سائنسداں بنتے ہیں تو کوئی کتاب پڑھ کے بنتے ہیں، آپ کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں، کوئی عہدہ حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی فن آپ سیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھ کے سیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ کے سیکھتے ہیں، اور وہ کتاب لکھی ہوئی کس کی ہے؟ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی نا جس میں اللہ تعالیٰ نے سائنسدان بننے کا طریقہ بتایا ہو، ڈاکٹر بننے کا طریقہ بتایا ہو، انجینئر بننے کا طریقہ بتایا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی کتاب آسمان سے اتاری ہے؟ تو دنیا میں آپ جتنی کتابیں پڑھتے ہیں، جتنے بھی فنون کو آپ پڑھتے ہیں، جتنے بھی جو ہے چیزیں آپ سیکھتے ہیں، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں اور اللہ کا قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے دنیا کی کتابوں میں اور اللہ کی کتاب میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر الخلق۔ فرمایا اللہ کے کلام کی، اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی فضیلت تمام کتابوں کے اوپر، تمام کتابوں پر۔ تصور کر لیجئے دنیا میں جتنی لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں، ساری کتابوں پر، سارے کلاموں پر اللہ کے قرآن کی فضیلت وہی ہے کہ فضل اللہ علی سائر الخلق، جو فضیلت اللہ کی اس کے مخلوق کے مقابلے میں۔
یعنی جو تعلق، جو نسبت، جو جوڑ اور جو مقابلہ اللہ کا اور اس کے مخلوق کے درمیان ہے، کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بھئی ہمارا اللہ سے کیا مقابلہ ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا جوڑ ہے؟ ہمارا اللہ کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہماری کیا نسبت ہے؟ ہم اللہ کے مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے. اسی کے حکم پر ہم دنیا میں آئے، اسی کے حکم سے ہم دنیا سے جائیں گے. وہ جو چاہے گا ہمارے ساتھ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کے تمام کلاموں پر، تمام کتابوں پر، تمام چیزوں پر وہی ہے جو اللہ کی فضیلت اس کے مخلوق کے اوپر ہے. یعنی جتنا اللہ کا مقام اور مرتبہ، اللہ کی شان جتنی بلند ہے تمام مخلوقات کے مقابلے میں، تو دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں اللہ کے قرآن کی شان بھی اتنی ہی زیادہ بلند ہے، اتنی ہی زیادہ عظیم ہے، اتنی ہی زیادہ رفعت والی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، ان اللہ تبارک و تعالی قرأ یاسین و طٰہٰ قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام. فرمایا کہ کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، اس دنیا کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے قرأ یاسین و طٰہٰ، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمایا. جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی تھی. تو فرشتوں نے کہا تھا طوبیٰ لقوم تتنزل علیہم ھذا، خوشخبری ہو، مبارکباد ہو اس قوم کے لیے جس قوم کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوں گی، یہ قرآن نازل ہوگا، یہ سورت نازل ہوگی. وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، اور خوشخبری ہو اور مبارکبادی ہو ان سینوں کے لیے جو ان سورتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے. وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، اور خوشخبری ہو، مبارکباد ہو اور سعادت مندی ہو، خوشبختی ہو ان قوموں کے لیے جو ان الفاظ کی، ان آیات کی، ان سورتوں کی، اس کتاب کی تلاوت کریں. تو یہ 3 مبارکبادیاں فرشتوں نے اس زمانے میں دی ہیں جس زمانے میں زمین اور آسمان کا بھی وجود نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن جیسی جو عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن مجید کو ختم کرتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ ناس پہ جا کر ختم ہوتی ہے، تو جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کا دور مکمل کرتا ہے، وہ کتنا جو ہے بہترین وقت ہوتا ہے، یا یہ کہ کتنا مبارک وقت ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو انسان دعا مانگتا ہے 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. 4000 فرشتے، وہ فرشتے جو ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ فرشتے جو ہے اس کی دعا پر 4000 فرشتے، 1 2 400 200 فرشتے نہیں، 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے والوں کو، اس کے سیکھنے والوں کو عظمت اور مقام بلند عطا فرمایا ہے. جیسے کہ روایت میں ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب ویضع به الآخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے، دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے، سرخروئی عطا فرماتا ہے، سربلندی عطا فرماتا ہے. وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، پست کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ناکام اور نامراد کرتا ہے. اور شاید اسی روایت کا وہ ترجمہ کیا ہے علامہ اقبال نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں
مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، قرآن سے تعلق بناتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی سربلندی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی سربلندی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کی تلاوت کا اور اس کے سیکھنے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے باقاعدہ تمام شہروں کے گورنروں کو اور وہاں کے حکام کو باقاعدہ خط لکھ کر کے پابند کیا تھا کہ اسلامی فوج میں جو بھرتی ہونے والے ہیں سب کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بولا جائے۔ تو کہتے ہیں صرف بصرہ شہر سے جو رپورٹ آئی تھی، 1 سال کے اندر 10,000 لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا۔ 1 سال میں ایک شہر سے 10,000 لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ اور کون تھے وہ؟ چھوٹے بچے نہیں۔ فوج میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جوان ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں عمر کا کوئی قید تو ہوتی نہیں ہوگی کہ کس عمر کے لوگ فوج میں رہیں گے، کس عمر کے لوگ نہیں رہیں گے۔ تو گویا کہ الگ الگ عمروں کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے 10,000 لوگوں نے صرف بصرہ سے 1 سال کے اندر حفظ قرآن مجید کو مکمل کیا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو دفنانے کے لیے جب ترتیب قائم فرمائی تو ان لوگوں کو سب سے آگے رکھا، ان لوگوں کو مقدم رکھا جو قرآن مجید کے حافظ ہوا کرتے تھے، جو قرآن مجید کے پڑھنے والے تھے، جو قرآن مجید کو سیکھنے والے تھے۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا، اور آخرت میں کیا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن سے بڑا کوئی سفارشی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید مکمل کرا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ کس کتاب کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے؟ کون سی کتاب ہے دنیا کے اندر جس کے پڑھنے کی، ناظرہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں؟ اور فرمایا اگر کسی انسان نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید حفظ کروا دیا، قرآن مجید زبانی یاد کروا دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایسی شکل میں اٹھائیں گے جیسے 14ویں کا رات چمکتا ہوتا ہے، 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہو، 14ویں کی رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ قیامت کے دن چمکتا ہوگا، دمک رہا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ایک تاج پہنائیں گے اور اس کی روشنی فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی، چمکدار ہوگی۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد اس کے بیٹے سے کہا جائے گا، جس بیٹے کو اس نے قرآن مجید کا حافظ بنایا تھا، اس کے بیٹے سے کہا جائے گا تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ۔ جب وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے گا اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، جب دوسری آیت پڑھے گا اس کا دوسرا درجہ بلند کر دیا جائے گا، جب تیسری آیت پڑھے گا اس کا تیسرا درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی جیسے جیسے اس کا بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے جائیں گے۔ یہ اعزاز ہوگا قیامت کے دن کس کا؟ اس انسان کا جس کے بیٹے نے قرآن مجید پڑھا ہے، جس کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، یہ اس کا اعزاز ہوگا۔ تو خود پڑھنے والے کا کیا اعزاز ہوگا؟ جس نے خود پڑھا ہے اس کا کیا اعزاز ہوگا؟ اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن مجید کو سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر کے بائیں جانب سے ایک فرشتہ آئے گا تو ساتھ میں قرآن اس کے سامنے سے آ جائے گا، فرشتہ اس کو عذاب دینا چاہے گا، قرآن اس سے مقابلہ کرے گا، قرآن فرشتے سے مقابلہ کرے گا۔ قبر میں ہم کو جانا نہیں، یا قبر میں ہمیں اتارا نہیں جانا ہے، ابھی ہم قرآن سے ایسے بے نیاز ہیں جیسے ہمارا کوئی آخر میں کچھ نہیں ہونے والا ہے، مر جائیں گے، سو جائیں گے قبر میں بس۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہیں آیا تو کدھر جائیں گے؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں چلے جائیں گے تو چلے جائیں گے، بس آگے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی عذاب و ثواب ہوتا ہے،
ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ میدان محشر بھی قائم ہوگی، ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ جہنم بھی ہے اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن کیا عملی طور پر بھی ہم اس بات کو مانتے ہیں؟ اب ہمارا عمل کیا اس درجے کا ہے جس درجے کا ہمارا ایمان ہے؟ ایمان تو ہم ہر چیز پر رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم واقعی عملی طور پر اس کو مانتے تو قرآن سے ہماری یہ غفلت نہیں رہتی، قرآن سے ہمارا یہ بے تعلقی نہیں رہتی ہماری، بلکہ ہم قرآن کو سینے سے لگاتے، اس کو سیکھتے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قبر میں جب انسان جائے گا، فرشتہ عذاب دینے کے لیے بھی آئے گا تو قرآن نکل کر کے اس سے مقابلہ کرے گا، اور فرشتہ اس سے پوچھے گا کہ تو کیوں ہمارے راستے میں آتا ہے، تو ہمارا مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ قرآن یہ جواب دے گا کہ اس نے مجھے دنیا میں پڑھا تھا، میری تلاوت کی تھی، مجھ پر عمل کیا تھا، لہذا میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ قرآن اس فرشتے پر غالب آ جائے گا اور اس کو واپس کر دے گا۔ گویا کہ قرآن قبر کے اندر اللہ کے عذاب سے بچائے گا، قرآن قبر میں اللہ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اس کے بعد میدان محشر میں کیا ہوگا؟ والدین کے بارے میں تو ابھی روایت آپ نے سن لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن یأتی شفیعا لاصحابہ یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اپنے ساتھی کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، سفارش کرنے کے لیے قیامت کے دن قرآن آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ اس کو عزت کا تاج پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ اس کو عزت کا جوڑا پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا جوڑا پہنائیں گے۔ قرآن کہے گا اے اللہ اس کے مقام اور مرتبے میں اور اضافہ فرما، اللہ اس کے مقام اور مرتبے میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ دنیا میں بھی ہم تو سال پوشی کرتے ہیں، مالا پہناتے ہیں، تاج پہناتے ہیں، کسی ملک کا، کسی علاقے کا، کسی صوبے کا کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی صدر بنتا ہے، اس کے اعزاز کے لیے تقریبات کی جاتی ہیں، اور دنیا کے الگ الگ ممالک سے، الگ الگ علاقوں سے معزز لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، حکمرانوں کو اور صاحب حیثیت لوگوں کو بلایا جاتا ہے یہ دکھانے کے لیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کی جو تاج پوشی کی تقریب ہے اس میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا وہاں پر کتنے لوگ ہوں گے؟ دنیا میں تو آپ کتنے لوگوں کو جمع کر لیں گے؟ جو زندہ ہیں انہیں کو تو جمع کر لیں گے نا۔ قیامت کے دن تو آدم علیہ السلام سے اب تک جو دنیا سے جا چکی وہ بھی موجود ہوں گے، اور آج جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، اور پھر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اور اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، بڑے بڑے فاجر و فاسق بھی ہوں گے، اور بڑے بڑے نافرمان بھی ہوں گے۔ ان تمام کی موجودگی میں یہ اعزاز ہو رہا ہوگا، ان تمام کی موجودگی میں یہ تاج پوشی کی جائے گی، یہ حلہ، یہ جوڑے عزت اور کرامت کے اور شرف اور مقام کے پہنائے جائیں گے، اور اس کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ چھوٹا موٹا مقام ہے جہاں پر ساری مخلوقات اور تمام انسان، نہ جانے کتنے انسان اس وقت میں وہاں پر موجود ہوں گے، اپنے اپنے انجام کے بارے میں ڈر رہے ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے، وحشت کے اندر مبتلا ہوں گے، اور ہر ایک کی بس یہی آرزو ہوگی کہ کسی طرح مجھے جہنم سے نجات مل جائے، کسی طرح میں عذاب سے بچ جاؤں، کسی طرح میں جہنم میں مجھے جانا نہ پڑ جائے۔ ایسے وحشت ناک ماحول میں کسی کے ساتھ یہ اعزاز کیا جا رہا ہو، یہ چھوٹی موٹی بات ہے، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا میدان محشر کو تو ہم مانتے ہیں لیکن عملی طور پر نہیں، کیونکہ اگر عملی طور پر بھی ہم اس بات کو مانتے تو ہم اس طرح کام بھی کرتے جو میدان محشر میں ہمیں عزت دلوائے، میدان محشر میں ہمیں مقام اور مرتبہ دلوائے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں اگر لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں بھی لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے وہ آگ اس چمڑے کو نہیں جلائے گی۔ مفسرین اس روایت کا یہ مطلب بتاتے ہیں
یہ نہیں کہ آپ جا کر کے ابھی چمڑے میں لپیٹ کر قرآن کو آگ میں ڈال دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر اس کا ظاہری مطلب ہے کہ اگر قرآن کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈالا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی، تو یہ نبی کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، تمام زمانوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس روایت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن چمڑے میں رکھ دیا جائے، مطلب اگر کسی سینے میں قرآن محفوظ ہو اور پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے، یعنی اگر کسی وجہ سے اسے جہنم میں بھی جانا پڑ جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے، جہنم کی آگ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں دہلی کے اندر ایک ہندو شخص تھا جو قرآن مجید کی طباعت کا کام کرتا تھا، اس کے الفاظ، اس کے نام کا تلفظ صحیح مجھے نہیں آتا، نول کشور ہے کہ نول کشور ہے کیا ہے، اس کا یہ نام تھا۔ وہ قرآن مجید کی طباعت کا کام کرواتا تھا، پہلے وہ لاہور میں رہتا تھا، تقسیم کے بعد ہندوستان میں آ گیا دہلی میں۔ اس کا باقاعدہ جو ہے طباعت خانہ تھا جس کے اندر وہ قرآن مجید کی طباعت کرواتا تھا، بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ وہ پیش آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 2 آدمی صرف اس کام کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ پورے کارخانے میں چل کر دیکھتے رہو کہیں پر کہیں کوئی ٹکڑا کاغذ کا ایسا تو نہیں پڑا ہوا ہے جس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی۔ آج ہم قرآن مجید کی کتنی بے حرمتی کرتے ہیں، اردو کے اخبارات آتے ہیں، اس میں احادیث لکھی ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اور اس کو کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں، کبھی نالی میں پڑا ہوتا ہے، کبھی سڑک پر پڑا ہوتا ہے، کبھی کہاں پڑا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ وہ اس کام کے لیے 2 آدمی اس نے رکھے ہوئے تھے، اور جہاں پر قرآن مجید کی طباعت کا کام ہوتا تھا اس حال کے اندر اس نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی چپل پہن کر نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے باقاعدہ مسلمان لوگوں کو اس کے لیے رکھا ہوا تھا، بلکہ کہتے ہیں اس نے سینکڑوں حفاظ کو باقاعدہ تنخواہ پر رکھا ہوا تھا جو ماہر قرآن مجید کے ہوتے تھے، کہ وہ باقاعدہ نگرانی کرتے تھے کہ قرآن مجید کے طباعت کے اندر کہیں پر کوئی نقطے کی کسی زبر زیر کی غلطی نہ ہو جائے۔ یعنی گویا کہ بڑا احترام تھا اس کا قرآن مجید کے تعلق سے، لیکن ایمان نہیں لایا، اللہ کی طرف سے ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ معجزہ کیا ہوا، کرامت کیا ہوئی کہ اس کا جب انتقال ہوا اور اس کو شمشان میں لے جا کر جلانے لگے تو آگ اس کے جسم پر اثر ہی نہیں کر رہی، بار بار گھی ڈالا جا رہا، کوشش کی جا رہی، آگ جلائی جا رہی، اس کے بدن کو لے جا کر کے رکھا جا رہا ہے اور آگ اس کو جلانے کا نام نہیں لے رہی۔ بلاخر کہتے ہیں اس وقت کے جو دہلی کے جامع مسجد کے امام تھے وہ ان کو بلایا گیا، ان کو اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں اس سے اچھے تعلقات تھے، رشتہ تھا، اور اس آدمی سے دوستی تھی، ان کو معلوم تھا کہ قرآن مجید کا کتنا زیادہ احترام کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں جب ان کے سامنے یہ معاملہ آیا اور یہ بات ان کے سامنے بتائی گئی تو انہوں نے کہا اگر سارے ہندوستان کا گھی بھی اس کے بدن پر لا کے ڈال دو گے تب بھی اس کو آگ نہیں جلائے گی، تمہیں اسے دفن نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ قرآن مجید کا احترام کیا کرتا ہے۔ اگر غیر مسلم ہندو انسان قرآن مجید کا احترام کرے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں کہ آگ میں اسے ڈالا جا رہا، جلائی نہیں جا رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی ہو گئی، اور آقا نے جو فرمایا وہ تو سچ ہی فرمایا ہے، اس میں شک و شبہ کی کسی مسلمان کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مسلمان اس کے بارے میں شک و شبہ کرے۔ لیکن ایک واقعہ ہے اور یہ عظمت قرآن کا، یہ قرآن مجید کے احترام کا ایک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک استاذ کو اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کے لیے لگایا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ ایک دن اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے اور بچے کا امتحان لیتا ہے، بچہ نے جو قرآن سیکھا ہوتا ہے اس سے خوش ہو کر کے اس بادشاہ نے اس کے استاد کو 10,000 دینار سونے کے سکے، 10,000 دینار اس کے استاد کو انعام میں دیے۔ تو استاد کہنے لگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں سکھایا ہے، آپ کتنی بڑی دولت مجھے دے رہے ہیں۔ تو بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن اس نے خط لکھا کہ آپ کو میرے بیٹے کی تعلیم دینے سے معزول کیا جاتا ہے۔ تو اس استاد نے پوچھا میں سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا میں نے ڈھنگ سے سکھایا نہیں ہے، کیا میری محنت میں کوئی کمی ہے؟ بادشاہ نے کہا بات یہ نہیں ہے، تم کو میں نے جو 10,000 دینار دیے تم نے کیا کہا یہ بہت بڑی دولت ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں سکھایا۔ گویا کہ تمہاری نظر میں قرآن کے مقابلے میں یہ 10,000 دینار زیادہ عظمت رکھتے ہیں، اس لیے میں تم کو اپنے بچے کی تعلیم سے معزول کر رہا ہوں اور اس کو تعلیم دینے سے میں آپ کو ہٹا رہا ہوں۔ تو یہ ادب و احترام ہوا کرتا تھا۔ تو اب بات یہ چل رہی ہے کہ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے
اور ہمارا قرآن کے ساتھ جو رویہ ہے، قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، وہ کتنا زیادہ ظالمانہ ہے، کتنی زیادہ ہماری غفلت ہے قرآن سے۔ کیا ہم قرآن سے بے نیاز ہیں؟ کیا ہمیں قرآن مجید کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن مجید کے سیکھنے سے مبرہ ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا کچھ مخصوص لوگوں کا کام ہے؟ آپ کے لیے قرآن مجید نہیں اترا ہے؟ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ سب کے لیے قرآن مجید اترا ہے تو غفلت کیوں ہے؟ قرآن سے بے تعلقی کیوں ہے؟ قرآن کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن کو کیوں نہیں سنتے ہیں؟ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب، جس کے ایک ایک عمل پر ایسے ایسے اجر و ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور 10 ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا ہو، جن کے بدعمالیوں، گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ یہ فلاں 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 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس قرآن والے کو اختیار دیا جائے گا، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت لے کر چلا، اختیار دیا جائے گا اپنے گھر والوں میں سے، اپنے جاننے والوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کر لے جن کی طرف سے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس قرآن والے سے کہا جائے گا کہ ان کو جنت میں تم لے جا سکتے ہو۔ یہ معمولی اعزاز ہے۔ آپ دنیا کی آگ سے کسی کو بچا لیں تو آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑی بہادری کا کام کیا ہے، اور اپنی جان پر کھیل کر کے اتنے لوگوں کو اس نے آگ سے بچایا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ جو انسان اس آگ سے بچائے اس کے لیے کتنی بڑی شاباشی ہونی چاہیے، اس کا کتنا زیادہ احترام ہونا چاہیے، اس کو کتنی زیادہ عظمت حاصل دینی چاہیے، اور اس کو کتنا زیادہ مقام دینا چاہیے۔ حدیث قرآن مجید کی آیت ہے، اس آیت کو جو میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر قیامت کے دن کسی انسان کی سفارش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں کہ اس کی سفارش میں نہیں کرتا، کیا دنیا میں اور کوئی طاقت ہے جو اسے بخشوا لے؟ کوئی اور ہے جو اس کو جنت میں داخل کروا سکتا ہے؟ اگر اللہ کے رسول کسی کے بارے میں کہتے ہیں، قرآن میں اگر اللہ نے کچھ فرمایا ہے تو غلط تو نہیں ہوگا، اتنا تو ایمان ہم سبھی کا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میرے قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ اس لیے میں نے کہا ہم قرآن سے اتنے زیادہ غافل کیوں ہیں؟ قرآن کی تعلیم سے ہمارے اندر اتنی زیادہ بے خبری کیوں ہے؟ اتنی زیادہ ہمارے اندر صد مہری کیوں ہے؟ قرآن کا سیکھنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر کہیں پر قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اگر کہیں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تمہارا کام کیا ہے؟ تم دوسرے کام میں نہیں لگ سکتے، تم بات چیت میں نہیں لگ سکتے، تم کسی دوسری مجلس میں نہیں لگ سکتے، کیونکہ جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا پڑھنا، اگر پڑھا جا رہا ہے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، وہاں پر سننا اور غور سے سننا فرض ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کہیں پر کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، فرض نماز پڑھی جا رہی ہے، اور آپ آئیں نفل الگ پڑھنے لگ جائیں تو آپ کو بیوقوفی تو کہا جائے گا۔ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ آپ نماز کی توہین کر رہے ہیں، آپ نماز کی اور جماعت کی عظمت کو نہیں سمجھتے کہ جب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے، آپ آ کر اپنی نفل الگ پڑھ رہے ہیں، ایسا کرنے والے کو غلطی پر کہا جائے گا۔ تو جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، قرآن کا بھی پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کہیں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اور خاموش رہو، وہاں پر بات چیت نہ کرو، دوسرے کام میں نہ لگو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے پر رحم ہے۔ تو قیامت کے دن اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی سمجھتے ہیں
اور قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور ہمیں اس بات کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ قیامت کے دن ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو، تو ہمیں قرآن سے تعلق بنانا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے ہماری شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، آپ ان کو الگ کر دیجیے مجھ سے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھتکار دے، بھگا دے اور اپنی سفارش سے محروم کر دے، کیا ہمارے پاس کامیابی کی، جنت میں جانے کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے کہا قرآن کے تعلق سے ہم غفلت نہ برتیں، قرآن سے اپنا رشتہ بنائیں، قرآن کو سیکھیں، اس کے تعلیمات کو اپنائیں، اس کے بارے میں جانیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ آپ تو عام طور پر لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوتے ہیں، قرآن نہیں سیکھے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا، سورہ آل عمران میں اللہ نے کیا فرمایا، 30ویں پارے میں کیا کیا ہے، 25ویں کیا ہے، 22ویں میں کیا ہے، سورہ یاسین میں کیا ہے، سورہ رحمان میں کیا ہے، سورہ ملک کے اندر کیا ہے۔ ہم تو مخصوص اوقات میں ان سورتوں کو پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے فرمایا کیا اس میں، اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے۔ اس لیے قرآن سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام